رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ کے عنوان پر ہمارا یہ 16واں درس ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 46 سال کی ہوئی تو مشرکین اور کافرین ان کی عداوت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اسلام کی اس دعوت کو روکنے کے لیے وہ پورے جتن کیے ہوئے ہیں۔ جب تمام ان کے حربے ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایک اور نئے قسم کا ایک حربہ استعمال کیا، وہ سوشل بائیکاٹ کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا ساتھ انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا کہ نہ کوئی ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچے اور نہ کوئی خریدے، نہ کہ ان کے ساتھ شادی غمی کا شریک ہو، ان کے ساتھ بالکل تعلقات کو منقطع کر لیا جائے۔ حتیٰ کہ آپ کو مکہ کی وادی سے نکل کر شیب ابی طالب کے اندر جا کر آپ کو زندگی گزارنا پڑی۔ تو 3 سال تک آپ نے اور آپ کے خاندان نے شیب ابی طالب کے اندر زندگی گزاری، اور وہاں حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی وہ بھی دستیاب نہ تھیں، درختوں کے پتے کھا کر آپ زندگی بسر کرتے رہے۔ جس طرح کہ روضۃ الانف جلد 2 صفحہ 161 پر اس کی صراحت اور وضاحت ہے کہ درختوں کے پتے تک کھا کر آپ کو اور آپ کے خاندان کو زندگی گزارنا پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زندگی کا یہ پہلو بھی ہمارے لیے اسوہ ہے کہ حق کو قبول کرنے کے بعد غم، پریشانیاں، مصیبتیں یہ آتی ہیں۔ حق قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب آرام اور سکون کے ساتھ ہم آدمی بیٹھ جائے اور اس کو طرح طرح کی فراوانیاں ہی ملے، بلکہ آزمائشیں بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، اور حق والوں کو تکلیفیں اور پریشانیاں آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ شاید کوئی باطل راستے پر ہے۔ اور حق کو قبول کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں اب کوئی غم اور تکلیف پریشانی آئے گی نہیں، بلکہ حق والوں پر پریشانیاں اور غم زیادہ ہی آیا کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا یہی اصل قدر کامیابی ہے۔ آج دنیا داروں کو دیکھ لیں، وہ ایک ریڈی اور دکاندار والے کو دیکھ لیں، وہ گاہکوں کی کتنی باتیں سنتا ہے، کتنا بھی اس نے صحیح سچا سودا اور صحیح قیمت لگائی ہو، پھر بھی باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں۔ کوئی اس کے سودے میں نقص نکالتا ہے، کوئی اس کی قیمت پر اعتراض کرتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی دکان، اپنی ریڑھی کو بند نہیں کیا۔ لیکن آج دعوت دین دینے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والوں کو کیونکہ معمولی سی بات کہہ دے تو ہم اس سلسلے کو چھوڑ کر ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ راستہ تمام کا تمام ہی صبر و استقامت والا ہے۔ تمام انبیاء اور انبیاء کے ماننے والوں ان کے یہ تمام کے تمام چیزیں برداشت نہیں کرنی پڑی ہیں۔ تو برداشت یہ انسان کے اندر برداشت کا مادہ یہ انسان کے اندر بہت اچھی خوبی ہے۔ جب تک کہ یہ خوبی نہیں ہے تو انسان نہ دنیا کا کسی کام میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، نہ دین کے کسی معاملے کا کامیابی ہو سکتی ہے۔ کیسے وہ کئی جگہ پر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ پاس کریں یا برداشت کریں۔ کیا مطلب کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ آگے کراس کر دیں، اگر نہیں ہمت تو برداشت کر کے پیچھے چلیں۔ یہ اصول جیسے سڑک کا اصول ہے، اسی طرح یہ زندگی کا بھی اصول ہے۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، تو آپ اپنی ہمت اور طاقت کے ذریعے کراس کر کے آگے گزرے۔ اگر نہیں ہے پھر برداشت کریں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن ہمارا اکثر کا حال یہ ہے کہ آگے نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی، پیچھے برداشت نہیں کرتے، جس کا نتیجہ آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو جو گاڑی والا ایسے کرے، آگے کراس نہ کر سکے، پیچھے رہنا برداشت نہ کرے، وہ ٹکرا کر خود بھی تباہ ہوگا، دوسرے کو بھی تباہ کرے گا۔ اسی طرح زندگی کا کسی میدان کے اندر بھی ہے، آپ اگر ہمت ہے، خواہ وہ دنیا کا میدان ہے یا دین کا میدان ہے، ہمت ہے تو دوسرے سے آگے بڑھے، اگر نہیں ہے تو برداشت کر کے پیچھے چلیں، یقینی طور پر کامیابی اسی بھی ہے۔ جب آپ کی عمر 46 سال کی جو شیب ابی طالب والی انتہائی کٹھن اور تنگی والی زندگی گزر رہی تھی،
اس کے کچھ عرصہ بعد ہی آپ کو ان غموں کے ساتھ دو اور بھی بڑے غم برداشت کرنے پڑے۔ جب عمر مبارک 49 سال کی ہوتی ہے تو آپ کو دو بڑے غم آئے، جن غموں کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا گیا۔ ایک تو آپ کی بیوی جو ہمیشہ آپ کا ساتھ و تعامل کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہوا۔ دوسرا، اسی سال آپ کے چچا جو ہمیشہ آپ کے معاون رہے، آپ کا ساتھ دینے والے ابو طالب آپ کے چچا، وہ بھی اس سال انتقال کر گئے۔ ان دو یکے بعد دیگر دو وفاتوں کی وجہ سے آپ پر بڑا سخت صدمہ اور آپ کو غم پہنچا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے مشن کے اندر کمزوری نہیں آنے دی۔ فطرتی طور پر غم اور پریشانی آتی ہے، یہ ضرور چیز تھی، لیکن آپ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ، حق کا ابلاغ، اس کے اندر آپ کی کمی نہیں، آپ اسی سلسلے کے اندر جاری و ساری ہیں۔ تو کامیابی، مشکلات جو ہے یہ کامیاب لوگوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے مشکلات ان کی کامیابی کا زینہ اور سبب بنتی ہے۔ کم عقل لوگوں کے لیے یہ تکلیفیں اور پریشانیاں ان کو ناکام کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ سرخ سگنل یہ سفر کو منقطع کرنے کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ سرخ سگنل کا مطلب گاڑی کو روک کر دوبارہ چلو۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی صرف سرخ سگنل آ گیا ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی غم آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے سفر کو روک دیں، بلکہ روک کر دوبارہ اپنی قوت کو مضبوط کر کے پھر سفر کو شروع کریں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قرآن کا یہ اصول ہے کہ اگر آپ دو تنگیاں برداشت کریں گے، ایک تنگی برداشت کریں گے تو آپ کو دو آسانیاں ملیں گی، کیونکہ لفظ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اصول گرامر کا یہ ہے کہ اگر عربی زبان کے اندر اگر معرفے کا تکرار آئے تو ایک چیز مراد ہوتی ہے، اگر نکرے کا تکرار آئے تو اس میں دو چیزیں مراد ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ العسر، ایک تنگی کو برداشت کریں گے تو دو یسر آپ کو ملیں گی۔ یہ اللہ کا اصول ہے، ہمیشہ تنگی برداشت کرنے کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں۔ رات کا اندھیرا برداشت کریں گے تو صبح کی روشنی آپ کو ملے گی، گھٹن برداشت کریں گے تو آگے بارش ہوگی، خزاں برداشت کرنے کے بعد بہار آیا کرتی ہے۔ اس لیے تنگی برداشت کرنا، مشکلات کو برداشت کرنا، یہ یقیناً کامیابی کا ایک زینہ ہوتی ہے۔ جب یہ تمام کے تمام معاملات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کرتے جا رہے ہیں تو آپ کو کامیابی بھی کس طرح ملتی جا رہی ہے۔ آج ہماری ناکامی کے دو ہی بڑے سبب ہیں، ایک ماضی کا غم، ایک مستقبل کی سوچ اور فکر۔ یہ دو چیزیں ہیں جو جس نے ہر ایک کی جو خوشیاں جب ختم کر دی ہیں۔ ایک ماضی کا غم، بے شمار لوگ آپ کو وہ نظر آئیں گے کہ جو زمانہ ماضی میں ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے، سال پہلے کوئی غم پہنچا ہے، بس اس غم کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں، حالانکہ تقدیر کا مطلب یہ تھا کہ جو لکھا ہے وہ ہو کر رہا ہے۔ بیٹا فوت ہو گیا ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، تب اس کو غم لگا کر بیٹھنا، کیا دن رات یہ اللہ کی تعلیلیں کرتے رہے، ہائے میرا بیٹا فوت ہو گیا، ہائے میری دکان جل گئی، تو کیا یہ واہ ویلا کرنے سے وہ چیز واپس آ جائے گی؟ نہیں، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب اس کے رونے دھونے کا فائدہ کیا ہے؟ وائی آر یو کرائنگ وین دا سپلٹ ملک، جب دودھ بہہ جائے تو رونے کا فائدہ نہیں ہوتا، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ تو اس لیے ماضی کا غم لگانا، کوئی غم پریشانی پہنچی ہے اسی کو سوچتے رہنا، بار بار دہراتے رہنا اور اپنی تمام توانائیاں اور قوتیں اسی کی نظر کر دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ اور دوسری ہمارے غموں کا بڑا سبب مستقبل کی سوچ اور فکر، ہمیشہ یہی سوچ ہو کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یا اللہ کے بندو جو لکھا ہے وہ وہی ہوگا۔ ہزار ہم سوچتے رہیں، ہزار ہم ترتیبیں جوڑتے رہیں، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہی کچھ ہوگا۔ تو ہمیں یہ لمبی لمبی سوچیں اور فکریں، ایسے ہوگا تو میں بیمار نہ ہو جاؤں، ایسے آ گیا تو موت نہ آ جائے، ایسے ہوگا تو میرا مال ظاہر ہو جائے، جو لکھا وہ تو ہو کر رہے گا۔ اس لیے ہمیں یہ تعلیلیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو سوچ اور فکر کو مثبت انداز میں رکھ کر اپنے مشن قدر جاری و ساری رہنا یقینی طور پر کامیابی اسی کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمیں اسی بات کے تعلیمات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔